اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، خمس کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ خمس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے واجب ہے اموال میں سے، کہ جو مال انسان کماتا ہے، ارن کرتا ہے، اس کا جو نفع یعنی سال کے بعد جو انسان کے پاس بچتا ہے، اس بچت کے اندر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اپنا حصہ قرار دیا ہے، ایک اپنے نبی کا، رسول اعظم کا، ایک اپنے ولی کا، امام زمانہ کا، اور ایک حصہ فقراء و مساکین، یتیم سادات کرام کا۔ تو اس کے دو حصے کیے جاتے ہیں، اور یہ ہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی پر واجب ہے۔ اگر کوئی نہ دے یا نہ مانے تو وہ دوسری بات ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شیعوں پر واجب نہیں کیا، بلکہ ہر مسلمان پر اس کو واجب کیا ہے، اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس حق کو ادا کرے۔ زکوٰۃ نوٹوں پر، نقدی پر شیعہ فقہ کے مطابق واجب نہیں ہے، مستحب ہے، اور سونے چاندی کے سکوں پر صرف جو ہے وہ جو سکے اگر رائج ہوں اور بازار میں ان سے بھاؤ تاؤ کیا جا رہا ہو، لین دین ہو رہا ہو، تو ان سکوں کے اوپر جو ہے وہ خمس ہوتا ہے، زکوٰۃ ہوتی ہے، ورنہ زکوٰۃ جو ہے وہ نوٹوں پر نہیں ہوتی ہے۔ یہ ایک چیز جو ہے وہ سمجھ لیں۔ دوسری بات یہ کہ خمس جو ہے وہ بچت کے اندر جو چیزیں جن کے اوپر خمس ہے، ان میں مختلف چیزیں ہیں جو عام طور پر جو ہم مبتلا بے ہوتے ہیں، جیسے خزانے پر ایک خمس ہے، معدنیات پر خمس ہے، جو سمندر کے اندر سے غوطہ مار کر، غوطہ لگا کر جو موتی جواہرات نکالے جاتے ہیں، وہ بھی ایک خزانے کے طور پر ان کے اندر خمس ہے، اور جو جنگوں کے اندر غنیمت حاصل ہوتی ہے اس کے اوپر خمس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حلال اور حرام آپس میں مکس ہو جاتے ہیں، مخلوط ہو جاتے ہیں احادیث کے ذریعے سے، اس کے اندر بھی خمس ہے۔ اور وہ کہ جو انسان تجارت میں اور ویسے جو بھی کام کر کے، مزدوری محنت کر کے، یا دفتر کے اندر بیٹھ کر، یا دوسرے کوئی انجینئرز کے ذریعے سے، کوئی ڈاکٹری جو ہے وہ کر کے، کوئی دوسری چیزیں اپنے پیشے کر کے جو کماتے ہیں، اس میں سے جو بچت ہوتی ہے، اس بچت کے لیے جو ہے وہ خمس رکھا گیا ہے۔ یہ خمس ظاہر ہے کہ بچت میں ہے، اور اصل جو انکم ہے اس کے اوپر نہیں ہے، جو نفع ہے اس کے اندر ہے۔ خمس جن چیزوں میں سے نہیں واجب، وہ جو ایک عورت کو شادی کے موقع پر، تزویج کے موقع پر مہر ملتا ہے، اس مہر کے اندر خمس نہیں ہے۔ یا اگر کوئی لڑکی خلا لیتی ہے، طلاق، اور اس خلا کے بدلے میں کچھ شوہر کو ادا کرتی ہے، تو شوہر کو جو مال ملا ہے اس خلا کے بدلے میں، اس کے اندر بھی خمس نہیں ہے۔ اگر کسی دوسرے شخص نے ہاتھ کاٹ دیا ہے، اس کی آنکھ جو ہے وہ ایک نکال لی ہے، اس کے پیر جو ہیں وہ کاٹ دیے ہیں، تو اس کے عوض جو دیت آتی ہے، تو اس دیت کو جو اس کو ملتی ہے، اس دیت کے اندر سے اس پر خمس نہیں ہے۔ اور جو ورثے میں انسان کو ملتا ہے اس پر بھی خمس نہیں ہے۔ ہاں، اگر معلوم ہو کہ
جس کے ہاں سے ورثہ ملا ہے، وراثت آئی ہے، اس نے خمس نہیں ادا کیا تو پھر خمس جو ہے وہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ خمس سال کی جو بچت ہوتی ہے خرچوں کو نکال کر، اب خرچوں کے اندر کھانا ہے، پینا ہے، گھر ہے، سواری ہے اپنے سٹیٹس کے مطابق، گھر کا سامان ہے، ہاؤس ہولڈ تھنگز ہیں کہ جو بھی وہ بھی اپنے سٹیٹس کے مطابق کہ جو اس کی زندگی اور لائف اور سٹیٹس ہے، اور دوسرے لوگ اس جیسے لوگ جو ہیں وہ جس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں تو ان سے اس کا سٹیٹس معلوم کیا جائے گا، اور اس سٹیٹس کے مطابق اسے خمس جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گا، وہ خرچ کرنا پڑے گا۔ اپنی شادی پر خرچ کیا ہے وہ بھی اس سال کے خرچے میں ہوگا، شادی سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ بھی اسی سے، زیارات میں گیا ہے، سفر کیا ہے، اس پر خرچ ہے، دوسرے سفر ٹریولنگ کی ہیں ان ٹریولنگ کا خرچ ہے وہ بھی اسی میں ہے، کسی کو اپنے ریلیٹیوز کو، بچوں کو، دوسرے لوگوں کو جن کا اس کے اوپر نان نفقہ نہیں ہے ان کو گفٹس دیے ہیں، ہدایہ دیے ہیں، کھانا کھلایا ہے، غریب و مسکین کو کھانا کھلایا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ فقیروں کو دے دیا اور پھر کہا کہ میں نے خمس نکال دیا، نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ علیحدہ آپ کا خرچ ہے، وہ سال کے خرچ میں آئے گا، اور آپ کی ایک نیکی تصور ہوگی کہ آپ نے مسکین کو اور غریب کو اور فقیر کو کھانا کھلایا۔ تو یہ جو کھانے کھلانے ہیں، یہ کھانے کھلانے بھی اس کے معاونت کے اندر، اس کے سال کے خرچوں کے اندر آتے ہیں۔ اب مثلا ایک شخص جو ہے وہ اس کا سٹیٹس یہ ہے کہ وہ سال میں 1,00,000 پاؤنڈ خرچ کرے یا 1,00,000 روپیہ خرچ کرے، اس نے سال میں 1,00,000 کی بجائے 1,50,000 خرچ کیا، اور وہ جو 50,000 زیادہ خرچ کیا ہے وہ نارملی جو لوگ دیکھیں اور وہ اس کے سٹیٹس کے زیادہ اس نے خرچ کر ڈالا ہے، یعنی اسراف کیا ہے، تو آیا اس 50,000 پر وہ خمس دے یا نہ دے؟ اس 50,000 کے اوپر بھی اسے خمس دینا ہوگا، اس نے جو اپنے سٹیٹس سے بڑھ کر جو ہے وہ خرچ کیا ہے۔ مثلا ایک آدمی کا سٹیٹس یہ ہے کہ وہ جہاز کے اندر اگر سفر کرتا ہے تو اکانومی کلاس میں جائے، لیکن اس کے پاس وہ 4 پیسے موجود ہیں تو اس نے فرسٹ کلاس کا ٹکٹ لے لیا۔ یہ جو فرسٹ کلاس کا ٹکٹ اس نے لیا ہے اور ایکسٹرا لیا ہے، اس ایکسٹرا میں سے جو اکانومی کلاس کے ٹکٹ سے زیادہ پیسہ بنتا ہے اس میں سے اسے خمس ادا کرنا ہوگا۔ اگر اس کو وائس ورثہ دیکھیں، مثلا یہ کہ ایک آدمی کا سٹیٹس یہ ہے کہ 1,00,000 پاؤنڈ یا جو ہے وہ 1,00,000 روپے خرچ کرنا تھا اس کو، اس کے سٹیٹس کے لوگ سال میں جو زندگی گزارتے ہیں تو ان کے خرچے جو ہیں وہ تقریباً 1,00,000 پاؤنڈ یا 1,00,000 روپیہ ہوتا ہے سال کا۔ اس نے سال میں 1,00,000 خرچ نہیں کیا، اس نے 50,000 خرچ کیا۔ اب جو ایکسٹرا 50,000 اس نے بچایا ہے تو اس میں سے اس کو خمس ادا کرنا ہوگا یا نہیں؟ ہے ہی نہیں۔ ہاں، اس میں سے بھی اسے خمس ادا کرنا ہوگا، اس لیے کہ اس نے بچایا کیوں ہے، اس کو اپنے بچوں پر خرچ کرنا چاہیے تھا۔ وہ کیوں اتنا بخیل اور کنجوس تھا؟ اس لیے کہ مال کو جمع کرنے کے لیے یا کسی اور صورت کے لیے اس نے اگر پیسہ
وہاں رکھا ہے اور نہیں خرچ کیا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نظام میں یہ ہے کہ انفاق کرو، جتنا ہے، جتنی کیپیبلٹی ہے، جتنے تم نے کمائے ہیں ان کمائی میں سے اپنے اسٹیٹس کے مطابق جو ہے وہ تم خرچ کرو۔ اگر خرچ نہیں کرو گے تو وہ بھی اچھا نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک، اور اگر اسٹیٹس سے زیادہ خرچ کرو گے تو وہ بھی اچھا نہیں ہے، یعنی کنجوسی کرو گے تو بھی مارے جاؤ گے، زیادہ خرچ کرو گے تو بھی جو ہے وہ نقصان ہوگا۔ بہرحال اور اس طریقے سے خمس کے بہت سے مسائل ہیں، اور جو یعنی عام طور پر لوگ یہ خرچ جو ہے وہ کہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ سارا پیسہ جو ہے وہ خرچ کر دیا، جی کیا بہت پیسہ آ گیا، تو ہر دوسرے مہینے زیارت پہ جا رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، ایک مسجد کی تعمیر کرا رہا ہے، خرچ کر رہا ہے۔ تو اب سال میں اگر اس طریقے سے سارا منافع جو ہے اس نے خرچ کر دیا کہ اس سے مجھے جو ہے وہ ثواب ملے گا، ثواب یقیناً ملتا ہے، فقراء پہ خرچ کر دیا، تو یہ سارا اس کے خرچے میں ہوگا، اس کے پرسنل خرچے کے اندر آئے گا۔ اس نے زکوٰۃ یا خیرات کی یا صدقہ دیا یا مسجد کی تعمیر کے لیے اچھا کام کیا، اس کے ثواب ہیں، لیکن اس کو وہ یہ شمار نہ کرے کہ اب سال کے اندر اس نے بچایا کچھ نہیں ہے تو اس لیے اس کو جو ہے وہ کوئی خمس دینے کی ضرورت ہے، نہیں۔ یہاں بھی جو ایک اس کے اسٹیٹس کے مطابق نون جو ایک یعنی اس کی خرچ کرنے کا طریقہ تھا، اس سے جو اس نے زیادہ خرچ کیا ہے، چاہے فقراء پر خرچ کیا ہے، چاہے مساجد پر خرچ کیا ہے، چاہے دوسری اچھی جگہوں پر خرچ کیا ہے، تو وہ مال زیادہ خرچ ہوا ہے اس کے اسٹیٹس سے، اور اس زیادہ خرچ کرنے پر جو زیادہ مال جتنا بھی بنتا ہے اندازہ کر لے، اس میں بھی سے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا، امام زمانہ اجل اللہ فرجہ کا، اور یتیم و فقیر و مسکین سادات کرام اور مسافر سادات کرام کا حصہ نکالے۔ یقیناً بہت سے مسائل ہیں، اور بڑے بعض لطیف اور بعض بڑے اچھے مسائل ہیں، وہ تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیے جا سکتے ایک نشست کے اندر۔ یہ ایک تھوڑا سا آپ کو خدمت میں عرض کیا کہ سب مسلمانوں پر یہ خمس واجب ہے، یہ حق ہے، کس کا؟ علی ابن ابی طالب اور جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہما، اور ان کا اور ان کی اولاد کا، ایک اولاد خصوصی ائمہ معصومین علیہم السلام، اور ایک اولاد عمومی سادات کرام۔ تو اب جو شخص خمس ادا نہیں کرتا، آیت کے مطابق جو آیت کہتی ہے کہ اگر تمہیں ایمان ہے اللہ پر اور ان تمام چیزوں پر کہ جو اللہ نے اپنے رسول پر، اپنے بندے پر نازل کی ہیں، اس بدر کے دن تو یقیناً تم خمس ادا کرو گے، اور خمس تمہارے لیے ضروری ہے، میرے اپنے لیے ضروری ہے۔ میں اس میں نقصان فائدہ میں اپنے آپ کو نہیں پہنچاتا، خمس کو بچا کر رکھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس نظام دین الہی کو بچانے کے لیے اور اس کی ترویج کے لیے یہ خمس کا نظام قائم کیا ہے۔ زکوٰۃ بھی غریبوں کے لیے ہے، جی زکوٰۃ بھی غریبوں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے، غیر سادات کے لیے ہے، لیکن خمس جو ہے وہ ایک حصہ امام کی طرف چلا جاتا ہے،
امام کا حصہ آج کل جو ہے مجتہدین مراجع اعظام یا ان کی اجازت سے وہ جو آدھا یعنی 100 میں سے 50 جو ہے اللہ کے رسول اور امام وقت کا حصہ جو ہے وہ یہ 3 حصے ہوتے ہیں، یہ امام کے پاس جانے چاہیے۔ وہ امام کے پاس آج کل چونکہ رابطہ نہیں ہے، جب تک رابطہ تھا غیبت صغریٰ میں امام کے پاس یہ اموال جا رہے تھے، اور جب رابطہ ختم ہوا تو اس کے بعد مراجع اعظام مجتہدین جو ہیں وہ امام اس جگہ پر خرچ کرتے ہیں کہ جہاں پر امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی وہ سمجھتے ہیں کہ یا امام خوش ہوں گے کہ اس جگہ پر خرچ کیا، اور وہ سب سے بڑی جگہ وہ علم دین ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی ترویج ہے۔ تو وہ حصول تعلیم دین الہی اور یعنی اسی دین الہی کے علوم کو سکھانے، سیکھنے اور پھر اس کے بعد اس کی ترویج کے لیے خرچ کیا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے قم مقدس اور نجف اشرف جو ہیں وہ قائم بھی ہوئے، جس کے ذریعے سے اور جس کے ذریعے سے وہ چل بھی رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ چلتے رہیں گے جب تک وہ لوگ زندہ ہیں کہ جو اللہ کے رسول اور امام زمانہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہی سب سے بڑی بات ہے کہ یہ حق ہے سادات کرام کا۔ ایک طرف وہ اس طرف جا رہا ہے علم دین کی ترویج کے لیے، اور یہ سارا جو ہے وہ علم دین کی ترویج جو ہو رہی ہے یہ کس سے ہو رہی ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول اور امام زمانہ کے حقوق سے ہو رہی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ اس کا کام اسی کے پیسے سے چلاؤ، وہ سارا ہے اس کا، لیکن جو اس نے تمہیں 80% دے دیا ہے، یہ 20% ہوتا ہے خمس، جو 80% تمہیں دے دیا ہے اس میں سے تم خرچ کرو نہ کرو، لیکن 20% دو، اس میں سے 10% جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول اور امام زمانہ کے راستے میں خرچ ہوگا، اور وہ اللہ کا کام، اللہ کے دین کی ترویج کا کام، اللہ کے دین کی تبلیغ کا کام اسی وسیلے سے اور اسی ذریعے سے ہوگا۔ تو وہ شخص کتنا ظلم کرتا ہے کہ جو اللہ کے دیے ہوئے اس رقم سے، مال سے وہ 20% نہیں اللہ کے راستے میں دیتا، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں وہ خرچ کر کے وہ مال جو ہے وہ اللہ کے دین کی ترویج ہو سکے۔ یہ سارے علوم الہیہ کی ترویج ہر طریقے سے، ہر ذریعے سے۔ اور دوسرا جو سب سے زیادہ المناک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیا رسول کی امت، کیا رسول کے ماننے والے یہ چاہیں گے کہ ان کی اولاد میں جو ایتام ہیں، یتیم ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، وہ بھوکے بیٹھیں، ان کے جسموں پر لباس نہ ہو، ان کے پڑھنے کے لیے، تعلیم کے لیے راستے اور اسباب نہ ہوں، ان کی جوان بیٹیوں کی شادیاں نہ ہو سکے؟ تو کیا وہ نکالتا ہے اپنا حصہ سہم سعادات کا؟ وہ 50% ان تک پہنچاتے ہیں۔ یہ 50% جو ہے وہ ہر شخص جو نکالتا ہے، خمس سارا مجتہد کے پاس یا مجتہد کے نمائندوں کے پاس نہیں جاتا، بلکہ مجتہدین بھی مختلف اداروں کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ بھی ترویج کرو۔ اور دوسرا یہ کہ سہم سعادات کا حصہ جو ہے وہ سعادات تک آپ خود پہنچا سکتے ہیں، کہ سادات کرام جو غریب ہیں، مسکین ہیں، ان کو باعزت طریقے سے پہنچا دیا جائے، تاکہ وہ اس دنیا کے اندر زندگی کی تنگی اور جو رزق کی تنگی کے اندر مصائب و آلام ہوتے ہیں، ان مصائب و آلام سے بچ سکیں۔ کیا ہمارے دل کے اندر بطول کی اولاد کے لیے درد ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے؟ ان رسول اکرم کی امت کے جو کل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی نے فدق کے ساتھ خمس بھی طلب کیا تھا اور اس کا بھی دعویٰ کیا تھا، لیکن فدق کے ساتھ خمس نہیں دیا گیا، تو کو آج وہ شخص چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، وہ شخص کہ جو خمس نہیں ادا کر رہا، کیا وہ شخص جناب سیدہ طاہرہ کی اس آواز کو رد نہیں کر رہا
وہ خمس صرف ان کے لیے نہیں تھا بلکہ قیامت تک کے لیے سیدہ کی آواز مسجد نبوی کے اندر گونج رہی ہے کہ اے مسلمانوں خمس ادا کرو، اور اس ادا کر کے بطول اور اس کی اولاد کا حق ادا کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایک طرف اللہ کے رسول اور امام زمانہ کا حق ادا کریں، اور دوسری طرف سیدہ طاہرہ بطول زہرا جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی اولاد کا حق ادا کر کے قیامت کے دن ان کے سامنے سرخ رو ہوں۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔